حاضرین، پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے ترقی پسند ادب یا ترقی پسند تحریک سے متعلق اپنی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ بات چل رہی تھی پریم چند کے صدارتی کلمات کی۔ لکھنؤ میں جب یہ پہلا اجلاس یا پہلی کانفرنس منعقد ہوئی، اس کی خبریں مختلف ذرائع سے، اخبارات و رسائل اور ریڈیو وغیرہ کی وساطت سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی۔ وہ لوگ جو اشتراکی مزاج رکھتے تھے، کمیونزم سے زیادہ قریب تر تھے، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کی بھرپور مذمت کی اور وہ اس سے وابستہ نہیں ہوئے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہندوستان مذہبوں دھرموں کا دیش ہے۔ یہاں کسی پیر پیغمبر یا دیوی دیوتا اوتار کے بارے میں اگر ہم کچھ کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں، تو ہنگامہ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تو خدا کے وجود سے ہی انکار کیا جا رہا تھا، نتھنگ از گاڈ۔ مذہب ایک افیون کی طرح ہے۔ لوگ افیم لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ افیون کے یہ اشتراکی لوگ یہ کہتے تھے کہ مذہب ایک افیون کی طرح ہے جس کے نشے میں انسان کو پیسا جاتا ہے۔ مارکسسٹ اس نظریے کے قائل تھے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو بچتے بچاتے میانہ روی سے درمیانہ راستہ نکال کر اپنی بات کہنا چاہتے تھے، یا اپنے ادب کے حوالے سے کسی متنازع معاملات میں پھنسنے کے بجائے، کنٹروورسی میں الجھنے کے بجائے، وہ صاف ستھری بات کہنا بھی جانتے تھے۔ اب جب یہ تحریک شروع کی گئی تو حکومت نے، یعنی برٹش سامراج نے، یہ سمجھا کہ یہ آزادی کی الخ جگانے والا کام ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے پلاسی کی لڑائی کا معاملہ، 1857 کی پہلی جنگ آزادی کا معاملہ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کوئی تنظیم، ایسی کوئی سنستھا یہاں قائم کی جائے جو ہمارے خلاف بغاوت کرے۔ وہ برٹش سامراجیہ کہا جاتا ہے کہ جس کی کے عہد حکومت میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا، انہیں اپنا تختہ متزلزل ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگا۔ آزادی کی آہٹ، انقلاب کی آہٹ انہوں نے سن لی، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ جہاں جہاں ترقی پسند تحریک سے وابستہ حضرات اکٹھے ہوں، ان کو گرفتار کر دیا جائے، یا کسی شہر میں اس کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے تو سفر کر کے جو لوگ آ رہے ہیں بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے، انہیں راستے میں ہی روک دیا جائے، اور جب اجلاس کی مدت ختم ہو جائے یا پروگرام اختتام کو پہنچے، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی انگریز حکومت جو اتنی وشال اور طاقتور حکومت بن چکی تھی، اس کو ان اہل قلم سے، قلم کے سپاہیوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے نا کہ قلم کی طاقت بعض اوقات نہیں بلکہ بسا اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ تلوار کی طاقت پر بھاری ہوتی ہے۔ قلم سے جو انقلاب آیا، جو کرانتی آئی ہے، جو ریولیوشن آئے ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے منظرنامے کو یک لخت بدل کر رکھ دیا۔ لیکن جو لوگ وابستہ تھے اور جن کے دماغ میں یہ سودا یا جنون تھا کہ ہمیں
حق گوئی یا حق پرستی کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ہمارا مشن چاہے کتنی ہی رکاوٹیں آئیں کامیاب ہوگا. آزادی کا پروانہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہوگا. انگریز جو کہ ایک مہمان ہیں، ویاپاری ہیں، سوداگر ہیں، انہیں وہیں جانا ہوگا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور ٹھیک ویسا ہی ہوا. لہذا اب بات وہی جو ترقی پسند تحریک سے پہلے خواجہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کہی تھی، اس سے بھی انہوں نے فیض اٹھایا. حالی نے کہا تھا کہ ہمیں حسن و عشق کی شاعری کے بجائے لیلا مجنوں ہیر رانجھا گل و بلبل کی داستانیں سنانے کے بجائے اب حقیقت پسندی سے اپنی شاعری کا یا اپنے ادب کا رشتہ جوڑنا ہوگا، استوار کرنا ہوگا. چنانچہ ترقی پسندوں نے بھی حالی اور ان کے ہم خیال لوگوں کے نظریات، تفکرات، تصورات کو اپنا کر اپنے ترقی پسندی کے کارواں کو رواں دواں کرنے کی کوشش کی.